الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله العظيم. غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی. انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انی سے بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی ثروت شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہا نوشہ بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکا وجہ کن فکا در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. غریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز، کرو غریب نوازی میرے غریب نواز. تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے کہ میں غریب بڑا تم بڑے غریب نواز. حضور اشرف سمنا کے نام کا صدقہ ہماری جھولی کو بھر دیجئے غریب نواز. لگا کے آس بڑی دور سے ہم آئے ہیں، مسافروں پہ کرم کیجئے غریب نواز. زمانے بھر سے غنی کر دیا مجھے سید، زمانے بھر سے غنی کر دیا مجھے سید، میں تیرے جود کے صدقے میرے غریب نواز. آج کی یہ محفل سلطان الہند عطائے رسول ہند الولی معین ملت والدین نائب النبی فی الہند سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے عرس سراپا قدس کے موقع پر ہمارے فالنا اور بالی کے علماء کرام کی خصوصی محنت اور یہاں کے عوام بھائیوں کے تعاون سے منعقد ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے بالی اور فالنا کے جملہ علماء کرام ائمہ مساجد کی خدمات کو اور ان نوجوان بھائیوں کی اور عوام بھائیوں کی خدمات کو قبول فرمائے اور سب کو ذکر رسول اور ذکر آل رسول کی محفل کے صدقے دارین کی سعادتیں عطا فرمائے. جنہوں نے نبی اور آل نبی کی اتنی خوبصورت محفل سجائی، اللہ ان کی دنیا کو بھی سجا دے اور آخرت کو بھی سجا دے، قبر کو بھی سجا دے اور حشر کو بھی سجا دے، اور اللہ پاک نبی اور آل نبی کے ساتھ
ہمیں جنت میں انہی کا پڑوس عطا فرمائے۔ مجھ سے پیشتر آپ نے بہت سے خطابات، تقریریں، نعتیں اور بہت ساری چیزیں سماعت کی۔ میری آمد کے وقت میں آخری حصہ ہمارے بھائی سید محمد قادری صاحب کا خطاب آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سب کی خدمات کو قبول فرمائے۔ غریب نواز سرکار کی محفل ہے۔ ہندوستان کا سب سے بڑا داعی اسلام، سب سے بڑا داعی دین، سب سے بڑا مبلغ اسلام، اگر ہم کسی کو قرار دیتے ہیں بالاتفاق اہل ہند، تو وہ صرف ایک ذات ہے، وہ ہند الولی سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ یاد رکھیں، ایک داعی کے اندر اوصاف اتنے ہی ہونا چاہیے جتنے نبی کی خوبیاں اور نبی کے اوصاف ہوتے ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا داعی دین اور نبی کے اخلاق، اوصاف، عادات بالکل نبی کی چال ڈھال ہونی چاہیے۔ داعی اور نبی کے اندر فرق مراتب نبوت ہے، باقی جو اخلاق نبوی ہے وہ داعی کے اندر ہونا چاہیے، جو سیرت نبوی ہے وہ داعی کے اندر ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے جو مصطفیٰ جان رحمت کا انداز تکلم ہے وہ داعی کے اندر ہونا چاہیے۔ اگر آپ اس تناظر میں کہ داعی کی سیرت مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت کے سانچے میں ڈھلی ہوتی ہے اور نبوت کا فرق ہوتا ہے، اگر اس چیز کو آپ دیکھنا چاہیں تو آپ آنکھیں بند کر کے ہند الولی سرکار معین ملت والدین غریب نواز کی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ اخلاق مصطفیٰ اور سیرت مصطفیٰ کو 6 صدیوں کے بعد ہندوستان کی زمین کی پشت پر اگر کسی نے دکھایا ہے تو وہ سرکار غریب نواز کی ذات ہے۔ ان کا چہرہ دیکھ کر دنیا پکار اٹھتی تھی، جب نواسے کی صورت کا یہ عالم ہے تو رخ بددہا کے اللہ اکبر تجلیات کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اللہ، وہ من موہنی صورت جسے دیکھا مسکرایا، جسے دیکھا تبسم فرمایا، اور اللہ اکبر وہ فقیر جس نے 30 سال سے زائد انا ساگر کے کنارے ایک درخت کے نیچے اپنی زندگی اللہ کے دین کے لیے گزار دی۔ میں راجستھان والوں کو سمجھانے میں انشاءاللہ کامیاب رہوں گا یہ بات کہ یہاں کے تینوں موسم مکمل طور پر شباب پر ہوتے ہیں۔ راجستھان کی گرمی بھی بے مثال، یہاں کی سردی بھی بے مثال، اور یہاں کی برسات بھی بے مثال۔ برسات آتی ہے تو دھڑ 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 ایسے آتی ہے، یوں لگتا ہے جیسے سر پر کوئی کنکر مار رہا ہو، بوند نہیں بلکہ کنکر مار رہا ہو۔ ہم بہت دور نہیں رہتے آپ سے، آتے جاتے رہتے ہیں، اس لیے ہم نے تینوں موسم کو انجوائے کیا ہے یہاں پر۔ سردی بھی یہاں کی دیکھی، ایسی سردی کہ پھر توبہ کی کہ اللہ توبہ، اس کے بعد سردی میں کبھی نہیں آئیں گے۔ لیکن مجبوریاں لاتی رہتی ہے، کبھی مجبوری لاتی ہے، کبھی شوق لاتا ہے، کبھی ضرورت لاتی ہے، بہرحال آنا تو ہوتا ہی ہے۔ بہت سوچا تھا راجستھان کی سردی میں کبھی نہیں آئیں گے، لیکن اس سے غریب نواز آ گیا سردی میں تو آنا ہی ہوا، اس لیے کہ یہاں نہ آئیں گے تو کہاں جائیں گے۔ سال بھر جو بولتے پھرتے ہیں وہ سال میں ایک مرتبہ بیٹری چارج کرنے کے لیے اس سے غریب نواز میں تو آنا ہی پڑتا ہے، اور یہاں نہ آئے تو کہاں جائیں۔ مدینہ منورہ کا ویزا یہیں سے ملتا ہے، بغداد شریف کا پروانہ یہیں سے ملتا ہے، کربلا شریف کا ٹھکانہ یہیں سے ملتا ہے، نجف اشرف میں آنا جانا یہیں سے ملتا ہے، اس لیے کہ ملتا ہے مصطفیٰ کا در آل رسول کے طفیل۔ سبحان اللہ، بے شک، واہ، اندازہ تو فرمائے، تو آنا تو ضرور۔ تو یہاں تینوں موسم اپنے پورے شباب پر ہوتے، سردی بھی سردی ہے، گرمی بھی گرمی، اور گرمی ایسی جب گرمیوں میں آئے تو جو ہے وہ پیاس سے حلق سوکھنے لگا۔ لیکن یہ بات بتا کر اب میں آپ سے جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ غریب نواز کی محنتوں کو ہم نے بھلا دیا۔ 30 سال سے زائد وہ فقیر، اللہ کا فقیر، جس نے مانگا نہیں بلکہ پورے ہند کو عطا کیا اور آج بھی عطا کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک درخت کے نیچے بیٹھے رہے، ایک درخت کے نیچے، اس کے اوپر کوئی چھت نہیں تھی، کھلے آسمان کے نیچے ایک درخت تھا، اس درخت کے نیچے غریب نواز کا ٹھکانہ تھا۔ کیا 30 سالوں میں سردی نہیں آئی ہوگی؟ کیا 30 سال میں گرمی نہیں آئی ہوگی؟
کیا 30 سال میں بارش کا موسم نہیں آیا ہوگا؟ لیکن اس اللہ کے مقدس بندے نے سردی سہی، گرمی سہی، برسات سہی، لیکن استقامت کے ساتھ وہ وہیں بیٹھے رہے اور اپنی من موہنی صورت اور اپنی فکر اور اپنے تکلم سے جب اپنے اخلاق سے متاثر کیا لوگوں کو، تو پھر لوگ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ سرکار غریب نواز نے کسی کو ایک تماچا بھی نہیں مارا اپنی زندگی میں، بلکہ کسی کے ہاتھ کی مالا بھی نہیں ٹوٹی، اور اللہ نے 90 لاکھ کو اللہ کا وفادار بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ 90 لاکھ کو اللہ نے انسانیت کا شعور عطا کر دیا، 90 لاکھ کو اللہ نے ذوق بندگی عطا کر دیا، 90 لاکھ کو اللہ نے انداز زندگی عطا کر دیا، بلکہ 90 لاکھ آدمی انسان بننے پر مجبور ہو گئے، اس لیے کہ آدمی تو سب ہے مگر انسان سب نہیں ہے۔ آدمی کو میسر نہیں انسان ہونا۔ اقبال نے کہا تھا آدمی وہ ہے جس کی ناک ایک ہوتی ہے، آدمی وہ ہے جس کی آنکھ دو ہوتی ہے، آدمی وہ ہے جس کے کان دو ہوتے ہیں، آدمی وہ ہے جس کی زبان ایک ہوتی ہے، آدمی وہ ہے جس کے ہاتھ دو ہوتے ہیں، آدمی وہ ہے جس کی انگلیاں 10 ہوتی ہے، آدمی وہ ہے جس کے پیر کی انگلیاں 10 ہوتی ہے، آدمی وہ ہے جس کے سوچنے کا دماغ ایک ہوتا ہے، آدمی وہ ہے جس کے سینے میں دل ایک ہوتا ہے، آدمی وہ ہے جو پیٹ رکھتا ہے۔ یہ آدمی ہے، لیکن انسان وہ ہے آنکھیں جو 2 ہوتی ہے، ان آنکھوں سے وہ حرام نہیں بلکہ حلال دیکھتا ہے، انسان اس کو کہتے ہیں۔ آدمی وہ ہے جس کے 2 کان ہوتے ہیں، انسان وہ ہوتا ہے جو کانوں سے حرام نہیں سنتا بلکہ حلال سنتا ہے۔ آدمی وہ ہے جس کی زبان ایک ہوتی ہے، اور انسان وہ ہوتا ہے جو اپنی زبان کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرتا ہے، جو غیبت نہیں کرتا وہ انسان ہے، جو چغلی نہیں کرتا وہ انسان ہے، جو گالی نہیں دیتا وہ انسان ہے، جو زبان رکھتا ہے وہ آدمی ہے، اور جو زبان کا استعمال اللہ کی رضا کے لیے کرنا جانتا ہے اسے انسان کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو پیٹ رکھتا ہے وہ آدمی ہے، لیکن جو پیٹ کو حرام سے بچاتا ہے اسے انسان کہتے ہیں، جو پیٹ میں صرف لقمہ حلال ڈالتا ہے اسے انسان کہتے ہیں، جو پیر رکھتا ہے اسے آدمی کہتے ہیں، جو پیروں سے چل کر مسجد جاتا ہے اللہ کی رضا کے لیے اسے انسان کہتے ہیں۔ غریب نواز نے آدمیوں کو انسان بنایا، 90 لاکھ آدمیوں کو انسان بنانے کا شرف غریب نواز نے حاصل کیا۔ اب اگر اس پر کسی کو اعتراض ہے کہ معین الدین نے آدمی کو انسان بنایا، کیا یہ جرم ہے؟ اللہ، اگر یہ جرم ہے تو مجھے بتایا جائے۔ آدمی کو انسان بنانا بھی کوئی، بتاؤ، حلال کی طرف لانا کوئی جرم ہے؟ آنکھوں کا صحیح استعمال بتانا کوئی جرم ہے؟ زبان کا صحیح استعمال بتانا کوئی جرم ہے؟ سرکار غریب نواز تو یہی سکھانے کے لیے آئے تھے۔ میرا عنوان اس وقت غریب نواز کی کرامات نہیں بلکہ غریب نواز کے ملفوظات ہیں، اس لیے کہ غریب نواز کی کرامتیں سن کر اب میں ویسی کوئی کرامت بتانے کی صلاحیت نہیں رکھتا، آپ ویسی کوئی کرامت بتانے کی صلاحیت نہیں رکھتے، لیکن غریب نواز کے ملفوظات سن کر میں بھی عمل کروں اور آپ بھی عمل کریں تو کم سے کم ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور ہماری قبر بھی سنور جائے گی اور ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ میرے بھائیوں، سرکار غریب نواز کے کلمات کتنے خوبصورت ہوں گے کہ سخت دل لوگوں کے دل نرم ہو گئے، موم پڑ گئے، ان کی زندگیاں بدل گئی، ان کی زندگیاں سمر گئی، ان کی زندگیوں میں انقلاب آ گیا۔ میں نے کہا اخلاق دائی اور اخلاق نبوت ایک دوسرے کا جو اخلاق نبوت کا عکس ہوتے ہیں، دائی دین کے اخلاق اور نبوت کا فرق ہوتا ہے دائی اور نبی کے اندر۔ اب آپ اندازہ فرمائے غریب نواز نے کیسی گفتگو فرمائی، آج میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضور غریب نواز کے ملفوظات بہت لمبے چوڑے نہیں ہوتے تھے، کبھی 2 منٹ، کبھی 3 منٹ، کبھی 5 منٹ، کبھی 17 منٹ، بس اتنے آپ کے ملفوظات ہوتے تھے اور آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے لوگ آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے، زندگیاں بدل جاتی تھی۔ ہمارے سامنے جو بیٹھتے ہیں ان کی زندگیاں پتہ نہیں کتنوں کی بدلتی ہیں، نہیں بدلتی، لیکن وہ زبان میں کتنی تاثیر تھی۔ یاد رکھنا، جو لوگ صرف لوگوں کی نصیحت کے لیے بولتے ہیں وہ بول کر بھی چلے جاتے ہیں، نہ بولنے والے پر کوئی اثر نہ سننے والوں پر کوئی اثر، لیکن جو زبان خود عمل کرنے کے بعد بولتی ہے،
جو زبان اللہ کی رضا کے لیے بولتی ہے پھر وہ خود بھی بدلتی ہے اور دوسروں کو بھی بدل دیتی ہے. وہ انقلاب تھا، بڑا عظیم انقلاب جو غریب نواز نے چند سالوں کے اندر اللہ اکبر بپا فرمایا تھا. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے ایک ہی لباس پر غریب نواز نے پوری زندگی گزار دی. اتنے پیون لگے کہ جب غسل کر آپ کو جب وصال کے بعد غسل دیا گیا تو وہ آپ کا کرتا کئی کلو کا ہو گیا تھا. حضور سید العلماء مہریروی رحمت اللہ علیہ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں کہ کئی کلو کا وہ کرتا ہو گیا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ پیون پر پیون لگنے کی وجہ سے وہ کرتا کئی کلو کا ہو گیا تھا. اندازہ تو فرمائے. اور 3 دن کے بعد ایک مرتبہ کھانا کھاتے تھے. غور کیجئے، ہم ایک دن میں 3 بار پیٹ بھر کے کھاتے، اللہ آپ کو اور کھلائے، لیکن ایک دن میں 3 بار پیٹ بھر کے کھاتے ہیں. اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، خدا کو ناراض کرتے ہیں، خدا کے غضب کو دعوت دیتے ہیں. مگر وہ اللہ کا کیسا درویش تھا کہ 3 دن میں ایک مرتبہ کھاتے تھے اور صرف 3 لقمے کھاتے تھے، اور کبھی ایک ہفتے میں ایک مرتبہ کھاتے تھے اور 3 لقمے کھاتے تھے. اچھمبا لگتا ہے نا. مجھے ساگر کا گھاگر میں آنا اتنا متعجب نہیں کرتا، اتنا تعجب میں نہیں ڈالتا جتنا ہفتے میں 3 لقمے کھانا تعجب میں ڈالتا. جی غور کیجئے، ہمیں یہ چیز پتہ ہی نہیں ہے، ہم نے کبھی اس چیز کو ڈسکس کی ہی نہیں ہے. یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ سرکار غریب نواز کی پوری زندگی 97 سال کی تھی، 97 ایئرس، اور اس میں اول کے 27 سال آپ رات کو آرام کرتے تھے، دن کو جاگتے تھے، لیکن آخری کے 70 سال نہ کبھی رات کو سوئے نہ کبھی دن کو سوئے. اللہ کی عبادت میں وقت گزار دیا. غور کریں، نہیں سویا. آپ کہیں گے 70 سال تک کوئی نہیں سوئے؟ اب یہاں دھیان دینا، گفتگو اب آ رہی. بہنیں بھی موجود، ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی 70 سال نہ سوئے؟ میں نے کہا بالکل ہو سکتا. 2 چیزیں، ایک عشق اور ایک فکر. انسان کو یا تو عشق جگا سکتا ہے یا تو فکر جگا سکتی. نہ ہمارے پاس عشق ہے نہ ہمارے پاس فکر ہے. ہم دونوں سے عاری ہے اور ہمارے یہ بوجھ زمین پہ بھاری ہے. زمین بھی سوچتی ہوگی یہ بوجھ مجھ پر سے کب ہلکا ہوگا. یہ گناہوں کا بوجھ، یہ پاپ کا بوجھ، یہ جو ہم اتنے کلو کے ہیں، یہ پاپ کا بوجھ ہے زمین پر. زمین بھی سوچتی ہوگی کہ یہ بوجھ مجھ سے کب ہلکا ہوگا، یہ بوجھ مجھ سے کب ختم ہوگا. ہاں، میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا، حرام کام کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو یہ چونٹیاں، یہ مکھیاں، یہ مچھر، یہ پرندے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے، مولا ہمیں طاقت دے تاکہ ہم اس کا گلا پکڑ کے دبا دیں اور اس کو موت کے گھاٹ اتار دیں تاکہ زمین کا بوجھ ہلکا ہو جائے، یہ پاپ کی گٹری ختم ہو جائے. مجھے بتاؤ، جس سے مچھر بھی نفرت کرے، جس سے کھٹمل بھی نفرت کریں، جس سے چونٹیاں بھی نفرت کریں، جس سے پرندے بھی نفرت کریں، ارے یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے جب ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہے پاپیوں کے قریب سے تو وہ ہوائیں بھی پاپیوں سے نفرت کرتی ہے. لوگ کہتے ہیں لوگ ہم سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ ہم نے کہا نفرت اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. جس دن ہم اللہ کی فرما برداری کرنے لگے کوئی نفرت نہ کرے، سب محبت کرنے پر مجبور ہو جائیں. اللہ اکبر. تو عرض یہ کر رہا تھا 70 سال تک کسی کا جاگنا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ عشق اور فکر انسان کو جگا سکتے ہیں. فکر کسے کہتے ہیں؟ آئیے میں آپ کو بتاؤں. ایک انسان بہت تھکا ہوا ہے، بہت تھکا ہوا ہے، بہت تھکا ہوا ہے، بستر نرم نرم موجود ہے، اے سی چل رہا ہے، پنکھا چل رہا ہے، سونے کا موڈ بھی ہے. اچانک فکر ہوتی ہے میری بیٹی کو رشتے نہیں آ
جا رہے ہیں. اب بتاؤ تھکا ہوا انسان سو سکتا ہے اس فکر میں؟ اس کو نیند نہیں آتی. اللہ اکبر. میرے بیٹے کے مستقبل کا کیا ہوگا؟ بولو اس فکر میں نیند آتی ہے. کتنے ایسے باپ اور مائیں یہاں موجود ہیں جو اللہ اکبر دن بھر کی تھکن کے باوجود بھی بیٹی کے رشتے کی فکر انہیں سونے نہیں دیتی. اب مجھے بتاؤ جب بیٹی کے مستقبل کی فکر تمہاری تھکن کے باوجود تمہیں رات رات بھر سونے نہیں دیتی تو اللہ اکبر جو بندہ آخرت کی فکر کرنے لگے اسے نیند کیسے آئے؟ وہ آخرت ہمیں نہیں پتا آخرت میں کیا ہوگا. غریب نواز جانتے تھے آخرت میں کیا ہوگا. فکر آخرت اللہ والوں کو سونے نہیں دیتی. یہ اور بات ہے ہمیں بیٹی کی فکر سونے نہیں دیتی, ہمیں بیٹے کی فکر سونے نہیں دیتی, اللہ والوں کو آخرت کی فکر سونے نہیں دیتی. اس لیے کہ آخرت میں تو ہم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ معاذ اللہ وہاں تو تماشا ہوگا. استغفر اللہ. لوگ تو یہ کہتے ہیں وہاں تو تماشا ہوگا. میں نے کہا اللہ اکبر آخرت میں کیا ہوگا یہ حدیث میں موجود ہے. اللہ کے سچے رسول اب کیوں وہ نہیں سوئے؟ یا تو فکر سونے نہیں دیتی یا تو عشق سونے نہیں دیتا. میں پہلے فکر پر ہی گفتگو کر لوں تاکہ ہمیں بھی آخرت کی فکر ہو جائے. میرے بھائیوں میری بہنوں آخرت کیا ہے؟ آخر کس فکر آخرت نے اللہ والوں کو سونے نہیں دیا؟ تو اللہ اکبر میرے اور تمہارے آقا سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا, وہ قیامت کا دن جس کے بارے میں ہم دھڑلے سے کہتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا, جو ہوگا دیکھا جائے گا, وہاں تو تماشا ہوگا. اللہ اکبر. یاد رکھنا دیکھنے والے ضرور دیکھیں گے جنہیں اللہ دکھائے گا, لیکن ہمیں فکر کرنی چاہیے کیونکہ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق فرماتے ہیں اور حضور کی بات پر جو یقین نہیں کرتا میں اس کو سچا مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. وہ کچھ بھی ہو جائے وہ سچا مومن نہیں ہو سکتا. آقا فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا اور وہ دن کیسا ہوگا؟ اللہ اکبر. انسان کے سر اور سورج کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا, ایک ہاتھ کا فاصلہ. آج سورج جو ہے وہ چمک رہا ہے پشت کی طرف سے, اس دن سورج چمکے گا چہرے کی طرف سے اور لوگوں کے بھیجے ان کی کھوپڑیوں میں ایسے کھول رہے ہوں گے جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی کے اندر پانی کھولتا ہے. مسلمانوں ذرا تصور کرو ہمارے سچے رسول فرما رہے ہیں ہمارا کھوپڑی کے اندر بھیجا کھولنے والا ہے, وہ دن آنے والا ہے. بتاؤ اس دن کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس دن تو صرف انہی کا بھیجا نہیں کھولے گا جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے, باقی سب کا بھیجا کھولے گا. ہے کوئی گارنٹی کہ اللہ کے عرش کا سایہ ہمیں اور آپ کو ملے گا؟ جس کو سایہ نہیں ملے گا. اللہ اکبر. ذرا تصور تو کرنا میرے بھائی, مئی کی گرمی میں کس طریقے سے تڑپتے ہو, پتلے پتلے کپڑے پہنتے ہو, اے سی ڈھونڈتے ہو, سایہ ڈھونڈتے ہو, دوپہر میں کوئی گھر کے باہر نہیں نکلتا. میرے بھائیوں اسی پر بس نہیں, تمہارے اور میرے سچے رسول نے فرمایا انسان پسینے میں ہوگا, اور پسینہ کتنا ہوگا؟ سچے رسول فرماتے ہیں کسی کا پسینہ ٹکنوں تک ہوگا, کسی کا پسینہ گھٹنے تک ہوگا, کسی کا پسینہ کمر تک ہوگا, کسی کا پسینہ کندھوں تک ہوگا, کسی کا پسینہ منہ تک ہوگا. کوئی اپنے ہی پسینے میں ڈبکیاں لے رہا ہوگا اور وہ پسینے میں بدبو آ رہی ہوگی, اور اس پسینے کی خصوصیت یہ ہوگی کہ جس کا پسینہ ہوگا اسی کے ساتھ ہوگا, وہ جہاں جہاں جائے گا اس کا پسینہ ساتھ ساتھ جائے گا. اب میرے بھائیوں بتاؤ ہمارا کیا بنے گا؟ یہ فکر آخرت سونے نہیں دیتی اللہ والوں کو. ہم تو کبھی فکر نہیں کرتے, ہمیں تو فیکٹریوں کی فکر ہے, ہمیں تو بنگلوں کی فکر ہے, ہمیں تو اپنی دنیا کی فکر ہے. میرے بھائی یہ دنیا میں بہت دنوں تک نہیں رہنا ہے, اس دنیا سے کوچ کرنا ہے. کتنا رہو گے دنیا میں؟ 10 سال, 20 سال, 50 سال, 100 سال. ارے یہ دنیا میں چند سال رہنا ہے, اس کی اتنی فکر کر رہے ہو جو میدان محشر میں 50,000 سال کھڑے رہنا ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یہاں تو بیٹھنا بھی ہے, لیٹنا بھی ہے, دادا گیری بھی چلنا ہے, بابا گیری بھی چلنا ہے, سب چلنا ہے یہاں. اس کی اتنی فکر ہے, وہاں بیٹھنا نصیب نہیں ہوگا. میں کہتا ہوں اگر 50,000 سال اللہ صرف کھڑا کرتا, صرف کھڑا کرتا تو بھی ہمیں فکر ہونی چاہیے. ہم 50 منٹ کھڑے نہیں رہ سکتے,
5 घंटे हम खड़े नहीं रह सकते, 50 घंटे खड़े नहीं रह सकते, 50,000 साल। किसने कहा? मौलवी साहब की बात होती तो आप मजाक उड़ा के निकल जाते, ये रसूलुल्लाह का फर्मान। 50,000 साल खड़े रहे, और उस खड़े रहने में क्या है? सूरज सर पर है, भेजा नाक से बह रहा है, भेजा कान से बह रहा है, जबान सूख कर सीने पे लटक गई है, कोई किसी से पूछने के लिए तैयार नहीं, मां बेटे को अपना बेटा मानने के लिए तैयार नहीं, भाई अपने भाई को भाई मानने के लिए तैयार नहीं, कोई किसी का पुरसान हाल। हिसाब होना है अल्लाह की तरफ से, हिसाब होना है। कितना हिसाब होना है? गौर करें, कितना हिसाब होना है। यहां तक फरमाया, अगर किसी की इजाजत के बगैर तुमने उसकी लकड़ी उठाकर दांत में खिलाल किया होगा, अल्लाह उस बगैर पूछी लकड़ी लेकर खिलाल करने के बारे में भी तुमसे पूछेगा। अगर तुमने खड़े खड़े किसी की दीवार को खुरचा होगा, उस दीवार को खुरचने पे तुम्हारे नाखून के अंदर जो मिट्टी आई होगी, अल्लाह तुमसे वो भी पूछेगा। हदीस पाक में तो यहां तक आया है, बगैर सींग बकरी को सींग वाली बकरी ने जो सींग मारी थी, अल्लाह ताला सींग वाली बकरी से पूछेगा कि बगैर सींग वाली बकरी को तूने सींग क्यों मारा था, और अल्लाह बगैर सींग वाली बकरी को बदला दिलाएगा। जरा सोचो, जो लोगों के लिए महशर नहीं है, जो लोग शरीयत के मुकल्लफ नहीं है, जब उनको वहां बदला दिया जाएगा तो हमारा क्या बनेगा? ये फिक्र होनी चाहिए हमें, और हमें नहीं है महशर की फिक्र। हम तो सोच रहे मौलाना यूं जन्नत मिलेगी क्योंकि हमने मौलाना शाहिद का दामन पकड़ा है, हमने सैयद मोहम्मद साहब का दामन पकड़ा है। एक बात मैं आपसे अर्ज करूं, सच्ची बात अर्ज करूं, सबके दामन की अहमियत अपनी जगह। एक बात आपको बताऊं, आपके हमारे होश ठिकाने आ जाएंगे। जिन लोगों ने डायरेक्ट रसूलुल्लाह का दामन पकड़ा था, डायरेक्ट, उनमें एक हस्ती का जिक्र मैं करता हूं, जिसको शरह सुदूर में अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है। इमाम सुयूती कौन? जिसने आलमे बेदारी में कमो बेश 75 मरतबा रसूलुल्लाह का दीदार किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी सुयूती कोई छोटा मोटा इंसान नहीं। अब ध्यान से सुनना, मैं बेअदबी के लिए नहीं कह रहा हूं, अल्लाह हमारी नियतों को जानता है, क्योंकि ये इस्लाह मुआशरा की मैं। हुजूर के असहाब में एक सहाबी का इंतकाल होता है। उलमा की तवज्जो इसलिए चाहता हूं कि इनकी मालूमात में इजाफा तो नहीं करूंगा, लेकिन अगर मैं गलती करूंगा तो ये तवज्जो करें कि मेरी इस्लाह यही कर दे, और आप सबकी तवज्जो। हुजूर अलैहिस्सलाम की जाहिरी हयात में एक सहाबी का इंतकाल हो, और वो कोई मामूली सहाबी नहीं थी। पहली बात तो ये सुन ले, अगर आपकी तवज्जो, कोई सहाबी मामूली नहीं है। हमारे दरमियान कुछ लोग कहते हैं कि अदना से अदना सहाबी, मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूं। हुजूर का कोई सहाबी अदना नहीं है। जी जी बेशक। ये जो कहते हैं ना अदना से अदना, कोई हुजूर से जो चीज मंसूब हो जाए वो भी अदना नहीं है। जी बेशक। बल्कि मिट्टी अगर हुजूर के जिस्म से लग जाए तो हमारे अकीदे में वो अर्श से भी आला है, वो काबे से भी आला है, वो जन्नत से भी आला है। सुभान अल्लाह, वाह बेशक। निस्बते रसूल के बाद कोई चीज अदना नहीं रह जाती। इसलिए मैं कम से कम बोलते वक्त ये जरूर ख्याल, हालांकि उनकी नीयत कोई तौहीन की नहीं होती, वो समझाने के लिए कहते हैं, लेकिन हमारा मसलक सरापा अदब है। हुजूर का कोई सहाबी कभी अदना हो ही नहीं सकता। हाँ, दर्जात जरूर है, तो हम ये कहते हैं पिछले दर्जे का, पिछले दर्जे का, पिछले दर्जे का, दर्जात में हम तकसीम करते हैं, लेकिन कोई सहाबी अदना नहीं, क्योंकि जिसका नबी सबसे औला वो आला हो, उसका सहाबी भी आला ही आला है। सुभान अल्लाह, वाह बहुत खूब। भाइयों, जब हमारे हजरत आला है, जी जी वाह, क्या क्या। हमारे यहाँ तो हजरत भी आला है, तो सहाबी अदना कैसे हो सकता? हमारे यहाँ तो हजरत भी आला है, हमारे यहाँ तो आलिम भी आला है, हमारे यहाँ तो मुफ्ती भी आला है। अरे सब तो अपनी जगह, मेरे आका की तो उम्मत भी आला है। खैर उम्मत का लक़ब सिर्फ इस उम्मत को अता किया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, इसलिए नारे
रिसालत, नारे रिसालत। اس لیے کوئی صحابی ادنا درجات ہیں، ہم درجات مانتے ہیں، اول درجہ، دوسرا درجہ، پچھلا 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 پچھلا، اس طرح سے آخری درجے کا صحابی کہہ لیں، آخری صحابی کہہ لیں مرتبے کے اعتبار سے۔ تو حضور کے صحابہ میں ایک صحابی ہیں جن کو حضور نے لقب عطا کیا ہے سید الانصار، یعنی جتنے انصار تھے مدینے کے ان سب کا سردار، اور اس صحابی کا نام ہے سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا حضور کی ظاہری حیات میں وصال ہوا، ایک بات، اور جن صحابہ کا ظاہری حیات میں وصال ہو گیا ان کے ایمان پہ خاتمے کی ضمانت اور گارنٹی یہی ہے کہ ان کے جنازے میں حضور نے شرکت، سبحان اللہ، واہ بے شک، یعنی ان کے مومن ہونے میں کوئی شک نہیں، وہ جی، جی۔ سند یافتہ مومن، جی سبحان وہ اللہ، سند یافتہ مومن ہے جس کے اور بعد میں جو حضور کے صحابہ ہیں وہ بھی ہمارے سروں کے تاج اور سب شان والے۔ جی مفہوم مخالف کی طرف نہ جائیے گا، لیکن صرف عظمت بتانا ہے جن کا حضور کی ظاہری حیات میں، ارے لوگ تو تمنا کرتے تھے کاش میں حضور کی حیات میں مر جاتا، حضور میرے جنازے میں چلے آتے، اور ان کا آنا میرے لیے کتنی بڑی چیز۔ بھائی اگر پیر صاحب آ جائیں جنازے میں تو کتنی بڑی بات ہوگی۔ لوگ کہتے ہیں کسی کا جنازہ مفتی اعظم نے پڑھایا، کسی کا جنازہ مجاہد ملت نے پڑھایا، کسی کا جنازہ محدث اعظم نے پڑھایا، یہ کہتے ہیں نا شان والے لوگ ہیں، لیکن اللہ اکبر وہ کتنا خوش نصیب ہوگا جس کے جنازے میں حضور شریک ہو رہے ہیں، پھر ان کو لقب سید الانصار کا عطا کر رہے ہیں۔ سید الانصار ہی نہیں، خود جنازے میں بھی شریک ہیں، اور فرماتے ہیں روتے ہوئے اچانک مسکراتے تو صحابہ کہتے ہیں آقا آپ رونے لگے، رونے کے بعد مسکرانے لگے، رونے کے بعد مسکرانے کا کیا مطلب؟ تو آقا فرماتے اس لیے میں مسکرایا کہ اس کی موت پر جب فرشتے اس کی روح لے کر آسمانوں پر پہنچے تو عرش اس کی روح کی خوشی میں جھومنے لگا، جس کی خوشی میں، موت کی خوشی میں عرش جھومے، روح کی آمد کی خوشی میں عرش جھومے، وہ کتنا نیک ہوگا۔ سید الانصار، 70,000 فرشتوں کی آمد، خود مصطفیٰ جان رحمت کی جنازے میں آمد، عرش کا جھومنا، اللہ اکبر۔ نیک ہونے میں کوئی شک ہے؟ جنتی ہونے میں کوئی شک ہے؟ مل کے بولو کوئی شک ہے؟ بلکہ ہم تو کہتے ہیں جیسے جنت کا ہونا یقینی ہے ویسے نبی کے تمام صحابہ کا جنتی ہونا یقینی ہے، کیونکہ جس زبان نے جنت کا پتہ بتایا اسی زبان نے صحابہ کے جنتی ہونے کا اعلان کر دیا۔ اور قرآن کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہم نے ان سب کے ساتھ حسنہ یعنی جنت کا وعدہ کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب حضور جنازے میں شریک، اتنی بڑی ہستی، غوث، قطب، کلندر، ابدال سب نیچے ہیں، یہ وہ ہستی سید الانصار سعد ابن معاذ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ۔ حضور جنازے میں، صحابہ، صدیق اکبر بھی جنازے میں، فاروق اعظم بھی جنازے میں، عثمان غنی بھی جنازے میں، مولا علی بھی جنازے میں، یہ سب جنازے میں، عشرہ مبشرہ جنازے میں ہے۔ میت رکھ دی گئی، مٹی برابر کر دی گئی، صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے چہرے پہ ہم نے دیکھا کہ غم کے آثار تھے، پریشانی کے آثار تھے۔ پھر حضور علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، الحمدللہ۔ یہ حدیث صحیحہ میں بھی موجود ہے۔ جی پھر جب حضور نے پڑھا کچھ دیر کے بعد حضور علیہ السلام کے چہرے پہ خوشی کے آثار ظاہر ہوئے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام نے عرض کیا آقا ہم نے دیکھا تھا کہ سعد کی قبر پر آپ کے چہرے پر کچھ پریشانی کے آثار ظاہر ہو گئے، اب آقا کا فرمان سن لو۔ میں گفتگو اب سمیٹنے لگا ہوں، آقا کا فرمان سن، توجہ کرو، غور کرو۔ آقا فرماتے ہیں تمہارے اس نیک بھائی پر، توجہ، تمہارے، حضور کہہ رہے ہیں نیک، تمہارے اس نیک بھائی پر اس کی قبر تنگ ہو گئی۔ اللہ، تمہارے اس نیک بھائی پر، حضور فرما رہے ہیں، میں صرف نقل کر رہا ہوں امام سیوطی کو، میرے الفاظ ہیں، مفہوم مکمل انہی کا ہے۔ توجہ، تمہارے اس نیک بھائی پر اس کی قبر تنگ ہو گئی، آقا فرماتے قبر نے اس کو دبانا شروع کیا، قبر نے اس کو دبانا شروع کیا، اور آقا فرماتے قبر نے اس کو دبایا
حتیٰ کہ تمہارا یہ نیک بھائی قبر کے دبانے کی وجہ سے بال کی طرح پتلا ہو گیا، بال کی طرح پتلا ہو گیا، اور جب قبر نے اس کو دبایا تو اس کی ہڈیاں ایک دوسرے میں گھس گئی۔ کون؟ کون؟ سید الانصار۔ کون؟ عرش جس کی روح کو دیکھ کر جھوم رہا ہے۔ کون؟ جس کے جنازے میں 70,000 فرشتوں کا نزول ہوا ہے۔ کون؟ جس کے جنازے میں نبیوں کا امام شامل ہے، جس کے جنازے میں خلفائے راشدین شامل ہے، جس کے جنازے میں عشرہ مبشرہ شامل ہے۔ یہ عذاب کے طور پہ نہ تھا، تعلیم امت کے لیے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے۔ فرمایا اگر کوئی قبر کے دبانے سے محفوظ رہتا، میرے بھائیوں رحم کر لو اپنے آپ پہ، بہت پاپ کر چکے ہیں، بہت جرائم کر چکے ہیں، اپنے آپ پہ رحم کر لو، اس حدیث کے تناظر میں سوچو، غور کر لو۔ فرمایا اگر قبر کے دبانے سے کوئی بچ سکتا تھا تو یہی نیک بندہ تھا جو بچ سکتا تھا، لیکن قبر نے اس کو بھی دبایا، اور کتنا دبایا؟ فرمایا یہ بال کی طرح باریک ہو گیا، اتنا دبایا، اتنا اتنا، اور ہڈیاں ایک دوسرے میں اللہ اکبر مل گئی۔ صحابہ کرام نے پھر آقا فرماتے ہیں پھر میں نے جب تکبیر پڑھی، تسبیح پڑھی، آگے تفصیل ہے، اللہ نے اس کی قبر کو کشادہ کر دیا، ان کی تو بگڑی بن گئی، ان کا تو کام بن گیا۔ اور یہ عذاب کے طور پہ نہ تھا، درجات کی بلندی کے لیے تھا، اور بتایا اس لیے کہ تعلیم امت کے لیے تھا۔ صحابہ نے پوچھا آقا اب غور کی، اتنا نیک بندہ جسے حضور نیک کہیں، اتنا اعلیٰ بندہ حضور سید الانصار کہیں، اللہ کا اتنا مقبول بندہ کہ 70,000 فرشتے اس کے جنازے میں شرکت کریں، پھر اس کو قبر نے کیوں دبایا؟ قبر کے دبانے کی وجہ کہ قبر نے اتنا کیوں دبایا؟ آقا فرماتے ہیں، میں مفہوم کے طور پہ پڑھ رہا ہوں، وہ الفاظ نہیں پڑھ رہا ہوں، مفہوم کے طور پہ پڑھ رہا ہوں کہ لاشعوری طور پر یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتے تھے، پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں، لاشعوری طور پر، لاشعوری کا میں بیچ میں اضافہ کر رہا ہوں تشریحات کو سامنے رکھ کر، لاشعوری طور پر یعنی جب یہ بکریاں چراتے تھے تو ان کی بکریاں جب پیشاب کرتی تھی یا پھر جب خود استنجا فرماتے تھے تو لاشعوری طور پر پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچ پاتے تھے، تو قبر نے اتنا دبایا کہ یہ بال کی طرح باریک ہوئے، ہڈیاں ایک دوسرے میں ملی، اور قبر نے دبایا، اور فرمایا جب قبر دبا رہی تھی تو انسان اور جنات کے علاوہ اس آواز کو سب سن رہے تھے۔ اب آپ مجھے بتائیں اتنے نیک آدمی کو جس کا جنتی ہونا جنت کی طرح یقینی ہے، نبی پاک کا صحابی سید الانصار، جب وہ پیشاب کے چھینٹوں سے لاشعوری طور پہ نہ بچ سکیں تو قبر یوں دباتی ہے، اس کے باوجود کہ حضور قبر پر کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول کی موجودگی ہے، حضور کی موجودگی میں قبر صرف اس لیے دبا رہی ہے کہ لاشعوری طور پر پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتے تھے، حالانکہ یہ درجات کی بلندی کے لیے تھا، گناہ کی وجہ سے نہ تھا، جرائم کی وجہ سے نہ تھا، اللہ اکبر عذاب کی وجہ سے نہ تھا۔ اب مجھے بتاؤ صحابی، اتنی عظیم صحابی لاشعوری طور پر پیشاب کے چھینٹے سے نہ بچے تو قبر حضور کے کھڑے ہونے کے باوجود یوں دباتی ہے، تو جو زنا کرتے ہوں گے ان کا قبر میں انجام کیا ہوگا؟ جو شراب سے نہیں بچتے ہوں گے قبر میں ان کا انجام کیا ہوگا؟ جن کو کلمہ بھی صحیح پڑھتے نہیں آتا ان کا انجام کیا ہوگا؟ جس کے گھر میں شادی کے موقع پہ ڈی جے بجتا ہوگا ان کا انجام کیا ہوگا؟ جو بیٹا اور بیٹیوں کی شادیوں میں ناچ گانوں کی محفلیں رکھتے ہوں گے قبر میں ان کا انجام کیا ہوگا؟ جو عورتوں پر پاپ کی نظریں ڈالتے ہوں گے ان کا انجام کیا ہوگا؟ جو سود کے دھندے کرتے ہوں گے ان کا انجام کیا ہوگا؟ جو حرام لقمے کھاتے ہوں گے ان کا انجام کیا ہوگا؟ یہ قبر ہے، قبر، یہ قبر ہے۔ کسی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا قبر کسی کو دبانے سے بھی رکی ہے؟ کوئی ایسی ذات ہے جس کو قبر نے نہیں دبایا؟ بہت بڑی بڑی باتیں کرتے، ذرا سنیے دھیان سے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ایک ہی خاتون ہے، ایک ہی عورت ہے جس کو قبر نے نہیں دبایا،
اور وہ میری ماں، آقا فرماتے وہ میری ماں فاطمہ بنت اسد ہے. سبحان اللہ. یہ مولا علی کی سگی امی ہے. حضور ان کو چچی نہیں کہتے تھے، کہتے تھے وہ میری ماں ہے. میری ماں کے بعد اس نے مجھے ماں کا پیار دیا. فرماتے ہیں میری ماں فاطمہ بنت اسد کو قبر نے نہیں دبایا، باقی سب کو قبر نے دبایا. تو کسی نے سوال کرنے والے نے سوال کیا، آقا کیا آپ کے بیٹے حضرت قاسم کو بھی قبر نے دبایا؟ سوال کرنے والے نے سوال کر دیا، آقا کہ آپ کے بیٹے قاسم کو بھی قبر نے دبایا؟ میرے آقا فرماتے ہیں قاسم تو بڑے ہو گئے تھے، اس سے چھوٹی عمر میں میرا بیٹا ابراہیم کا دنیا سے وصال ہوا، قبر نے میرے ابراہیم کو بھی دبایا. قبر نے میرے ابراہیم کو بھی دبایا. غور کیجیے، نبی کا سگا بیٹا، اللہ اللہ. رسول اللہ کا سگا بیٹا، نسب کے اعتبار سے اس سے بڑا نسب کس کا ہو سکتا؟ آقا فرماتے دودھ پیتا بچہ تھا میرا لاڈلا، قبر نے اس کو بھی دبایا. لیکن ہاں ضرور ہے قبر سب کو دباتی ہے، مگر کچھ لوگ ایسے ہیں خوش نصیب جن کو ایسے دباتی ہے جیسے برسوں سے بچھڑا ہوا بیٹا جب ماں کو ملتا ہے تو ماں کیسے دباتی ہے ویسے، اور کچھ کو ایسے دباتی ہے کہ ہڈیاں اور پسلیاں ٹوٹ ٹوٹ جاتی. ہمارا حال کیا ہوگا؟ ہمارا تو حال ہے ہمیں کلمہ بھی نہیں آتا. نبی کا سگا دودھ پیتا بچہ، کسی کا بھی دودھ پیتا بچہ بے گناہ ہوتا ہے، کسی کا بھی دودھ پیتا بچہ بے گناہ ہوتا ہے. رسول اللہ کا دودھ پیتا شہزادہ ہے، رسول اللہ کا دودھ پیتا شہزادہ. جب عوام کے بچے بے گناہ ہوتے ہیں تو سید المعصومین کا بیٹا ہے. آقا فرماتے اس کو، میری بہنوں سوچو، بیوٹی پارلروں میں جانے والی میری بہنوں سوچو، مردوں کے سامنے بے پردہ جانے والی میری بہنوں سوچو. ایک حدیث اور پڑھ دوں اور بہنوں کی توجہ کے لیے. حضور کی شہزادی سیدہ زینب بنت محمد کا وصال. حضور کی 4 شہزادیاں تھیں، اس میں سے زینب بنت محمد ان کا وصال. آقا بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے اور روتے، دیکھتے تھے اور روتے. صحابہ نے کہا آقا بہت رو رہے ہیں آپ اپنی بیٹی کے وصال پہ. فرمایا ہاں میری بیٹی بہت کمزور ہے نا، میں سوچتا ہوں کہ اس کو قبر دبائے گی میری کمزور بیٹی کو. آقا فرمایا بھائیو شاعری کی دنیا اور ہے حقیقت کی دنیا. میں کوئی گڑھ کے بات نہیں کر رہا ہوں، میں آپ سے صرف اتنا کہتا ہوں امام سیوطی کے شرح الصدور کا اتنا باب پڑھ لو آنکھیں کھل جائے. میں وہیں سے پیش کر لوں، آپ حوالہ میں دے رہا ہوں، گھر جا کے اٹھا کے نیٹ پہ سرچ کر لیں. علامہ فیض احمد اویسی علیہ رحمٰن نے اس کا ترجمہ کیا اردو زبان میں، ہندی میں بھی موجود ہے، ذرا جا کے دیکھ لینا. آقا اپنی بیٹی حضور کی شہزادی، آقا فرماتے میری بیٹی زینب میری بڑی نیک بیٹی ہے. آقا فرماتے بہت کمزور ہے، جب اس کو قبر دبائے گی تو اس کا کیا بنے گا؟ پھر میرے آقا روتے ہوئے کہتے ہیں میری اس بیٹی زینب کو بھی قبر نے دبایا، اس کو بھی قبر نے. اور آقا فرماتے جب زینب کو قبر دبا رہی تھی تو آواز جو آ رہی تھی قبر کے دبانے کی، انسان اور جنات کے علاوہ ساری مخلوق اس کو سن رہی تھی. لیکن یہی پھر اللہ والوں کو ماں کی طرح قبر دباتی ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہے. لیکن آپ سے پوچھتا ہوں میری بہنوں بتاؤ، کانوں میں ایئر فون لگا کے گانے سنتی ہو، تمہیں قبر کیسے دبائے گی؟ بھول گئے ہو قبر کو؟ قبر کو بھول گئے ہو؟ مردوں سے بات کرتی ہو ہنس ہنس کے کھلکھلا کھلکھلا، تم بھول گئی چچا زاد بیٹے سے، چچا کے بیٹے سے، چچا زاد بھائی سے پردہ کرنا فرض، ماموں زاد بھائی سے پردہ کرنا فرض، خالہ زاد بھائی سے پردہ کرنا فرض، خالہ کے بیٹے سے بھی پردہ کرنا، دیور سے بھی پردہ کرنا فرض ہے، پیر سے بھی پردہ کرنا فرض ہے، مسجد کے امام سے بھی پردہ کرنا فرض. آج عورتیں اتنی بے باک ہوئی کہ اجنبی مردوں سے کھلکھلا کے باتیں کرتے. آقا فرماتے ہیں جو عورت صرف خوشبو لگا کے گھر سے نکلے کہ اس کی خوشبو مردوں کی ناک میں پہنچے، ایسی عورتیں قیامت کے دن زانیہ عورتوں کی حیثیت سے اٹھائی جائے گی، زناکار عورتوں کی حیثیت سے ایسی عورتیں سوچو تو صحیح، جو مذہب تمہیں مسجد جانے کی اجازت نہیں دیتا اس مذہب کی ماننے والی عورتیں بیوٹی پارلر تک جا رہی ہیں. اور ہمیں کیا ہو گیا؟ ہمیں کیا ہو گیا؟ ہمارا مذہب، آج ہم مذہب سے دور ہو گئے. سوچو مرنا ہے، ہم نے درجنوں میتوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کرتے ہوئے دیکھا ہے، درجنوں. ہمیں بھی مرنا ہے. سوچو جب قبر دبائے گی کیا ہو؟ ایک نیک بندہ، اللہ کا ولیوں سے بھی بلند مرتبہ بندہ، سید الانصار، لاشعوری طور پر پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچے تو قبر یوں دبا رہی ہے. حضور کے چہرے پہ آثار آتے ہیں
اور ہم گناہ سے نہیں بچے، چگلی ہم کریں، غیبت ہم کریں۔ شادیوں کا حال دیکھو، شادیوں کے نام پہ پاپ مسلمان کتنا کر رہا ہے۔ ڈی جے تو چھوٹی سی بات ہو گئی، ہمارے جرائم کے مقابلے میں اب ڈی جے چھوٹی سی، یہ بھی جرم ہے، ڈی جے بھی جرم ہے، لیکن یہ لوگوں کے نزدیک اب ڈی جے سے بھی جی نہیں بھرتا، لوگ اب تو نچا رہے لا کر کے۔ مہندی کی رسمیں ہیں، ہلدی کی رسمیں ہیں، مشرکانہ رسومات ہیں۔ بتاؤ کبھی رسول اللہ کے گھر کی شادی دیکھی؟ کلمہ نبی کا پڑھتے ہو، نبی کے گھر کے مطابق شادی نہیں کرتے، مشرکوں کے مطابق شادی کرتے ہو۔ کس سے دل کا رشتہ جوڑ رکھا ہے؟ اور جس شادی میں میوزک نہ ہو، گانے باجے نہ ہو، تماشے نہ ہو، اس شادی کا مذاق اڑاتے ہو یہ کہہ کر کہ شادی ہو رہی ہے کہ میت ہو رہی ہے۔ اور میں لوگوں سے کہتا ہوں میرے بھائیوں، اگر اللہ رسول کی خوشی آپ کو چاہیے اور اپنی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ دیکھنا ہے تو یہ جھوٹی عوام کی فکر مت کرو، کون تعریف کرے گا کون توہین کرے گا، پبلک کی زبان کی فکر چھوڑ دو، اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کی فکر کرو، کیونکہ جنت ہمیں ان جھوٹی پبلک سے نہیں لینا، جنت تو ہمیں اللہ سے لینا ہے، اس کے رسول سے لینا ہے۔ بے شک حق ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ گانے کی آواز شادی کے موقع پر جہاں جہاں تک جائے گی، جتنی دور تک آواز جائے گی، جتنے لوگ سنیں گے وہ سب اگر خوشی سے سن رہے تو گنہگار ہوں گے، اور ان سب کا گناہ اس کے سر پہ آئے گا جس نے وہ گانے کی محفل رکھی ہے، جس نے وہ میوزک کی محفل رکھی ہے۔ اور یاد رکھنا جب اللہ کی نافرمانی کرو گے تو تباہی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جب یہ آیت نازل ہوئی وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تم پر جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے برے اعمال کی وجہ سے آتی ہے، تو اللہ کے رسول نے یہاں تک فرمایا تمہیں جو کھجلی آتی ہے نا وہ بھی گناہ کی وجہ سے آتی ہے، آنکھیں جو پھڑکتی ہے وہ گناہ کی وجہ سے پھڑکتی ہے، ٹھوکر بھی لگتی ہے تو گناہ کی وجہ سے لگتی ہے، چراغ بھی بجھتا ہے تو گناہ کی وجہ سے بجھتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں دل بے قرار اور بے چین بھی ہوتا ہے تو گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ اگر اس کی طرف ہم جائیں، حدیث میں غور کریں، آقا فرما رہے کھجلی بھی آتی ہے تو گناہ کی وجہ سے، اس کا مطلب یہ ہے اگر ہم گناہ کرنا چھوڑ دیں تو ہمیں کبھی انشاءاللہ کھجلی بھی نہیں آئے گی، اگر ہم گناہ کرنا چھوڑ دیں ہمیں کبھی ٹھوکر بھی نہیں لگے گی، اگر گناہ کرنا چھوڑ دیں ہمیں کبھی کانٹا بھی نہیں چبھے گا۔ داتا صاحب تو یہاں تک فرماتے ہیں اگر کوئی گناہ چھوڑ دے انشاءاللہ کبھی اس کے کپڑے بھی میلے نہیں ہوں گے۔ گناہ وہ ہے، آج ہم کہتے ہیں اتنا ٹینشن کیوں ہے، یہ ٹینشن کیوں؟ لوگ کہتے ہیں سب کچھ ہے سکون نہیں ہے، یہی کہتے ہیں۔ بیٹی کو رشتے نہیں آ رہے، کیوں نہیں آ رہے بتاؤں؟ گناہ کر رہے ہو اس سے۔ گھر میں بے چینی ہے، گناہ کر رہے ہو اس سے۔ آپ کہیں گے کیا رشتوں کا تعلق بھی نیکی اور بدی سے؟ میں کہا بالکل ہے، بتا دوں آپ کو، ابھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ رشتوں کا تعلق بھی نیکی، اور یہ بھی بتا دوں اگر کافر بھی نیکی کرے، نیکی کی برکت سن لو، اگر کافر بھی نیکی کرے تو اس کی نیکی کا بدلہ اللہ اس کو دنیا میں دے دیتا ہے۔ کافر ہونے کی وجہ سے آخرت میں تو اس کو کچھ نہیں ملنا، لیکن دنیا میں اس کو مل جاتا ہے۔ آپ کو سناتا ہوں اور کیسے اچھے رشتے آتے ہیں۔ کافر کی نیکی کا صلہ دنیا میں کیا ملتا ہے وہ سنیں۔ ایک شخص ہے جس کو دنیا نو شیروان کہتی، سنا نو شیروان کا نام ہے؟ نو شیروان، لوگ اس کو عادل کہتے ہیں، لوگ، میں نہیں کہہ رہا ہوں، لوگ اس کو عادل کہتے ہیں، بہت عادل کرتا تھا، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا، لوگ اس کو عادل کہتے ہیں۔ نو شیروان تو عدل کر کے لوگوں کے قول کے مطابق مر گیا۔ اس کا بیٹا یزدجرد، اس کی 3 بیٹیاں تھیں، مسلمانوں کے ساتھ جنگ ہوئی، ایران کی جنگ، وہ جنگ میں بھاگ گئے، جنگ چھوڑ کر کے ہار گئے، تو سینکڑوں عورتیں اور وہ 3 بیٹیاں کنیز بن کر ایران سے مدینہ منورہ لائی گئی۔ اب دیکھنا نیکی کا صلہ، ایران تو آ گئی، آنے کے بعد وہ 3 بیٹیاں تھی بڑی خوبصورت، چونکہ بادشاہ کی بیٹی تھی۔ ایران میں یوں بھی اللہ نے حسن، مصر میں، ایران میں، عراق میں حسن موجود ہے، آپ دیکھتے رہتے ہیں۔
آج اتنی خوبصورتی ہے تو اس وقت آج سے تقریباً 1400 سال پہلے کتنا حسن ہوگا. تو بڑی وہ بھی بادشاہ کی بیٹیاں کتنی خوبصورت رہی ہوگی. تینوں بیٹیاں سونے سے لدی ہوئی ہیں. امیر المومنین نے تینوں بچیوں کو دیکھا, کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ بادشاہ کی بیٹیاں ہیں. کہا ان کو بیچ دو. مولائے کائنات نے کہا امیر المومنین, اسلام یہ کہتا ہے کہ جو دنیاوی اعتبار سے عزت دار ہیں ان کو دین میں بھی عزت دی جائے گی. یہ ایسے بیچی نہ جائے گی, اور اگر بیچنا ہی ہے تو مجھے بیچ دے. فاروق اعظم نے کہا آپ نے کبھی دلچسپی نہیں لی, آج دلچسپی لے رہے تو آخر کریں گے کیا؟ کہا کیا کروں گا, یہ بادشاہ کی بیٹی ہے, عزت دار تھی نا ظاہری طور پہ دنیا میں, تو اب دین میں بھی ان کو عزت دوں گا. کہا وہ کیسے؟ کہا ایک کو ابو بکر صدیق کی بہو بناؤں گا, ایک کو عمر ابن خطاب کی بہو بناؤں گا, اور ایک کو میں اپنی بہو بناؤں گا. فاروق اعظم نے پسند کیا تو ایک کا نکاح آزاد کر کے محمد ابن ابو بکر کے ساتھ کیا, اور کیا کیا, محمد بن ابو بکر کے ساتھ نکاح کر کے صدیق اکبر کی بہو بنا دیا. دوسرے کا نکاح عبداللہ ابن عمر کے ساتھ کیا اور ان کو عمر ابن خطاب کی بہو بنایا, اور تیسری کا نکاح امام حسین کے ساتھ کر کے رسول اللہ کی بہو بنا دیا. آپ سے پوچھتا ہوں, یہ تین لڑکیوں کے رشتے کے لیے کس نے محنت کی, کس نے کاوش کی, کس نے کوشش کی؟ باپ نے, بھائی نے, دادا نے, کسی نے کوشش و کاوش کی؟ کسی نے کوشش نہیں کی. لیکن یہ تینوں بیٹیاں اتنے بڑے گھر کی بہو بن گئی. کتنے بڑے گھر کی, اللہ اکبر, جو گھرانہ جنتی گھرانہ ہے اس گھرانے کی بہو بنی. وجہ دادا نے کفر میں نیکی کی تھی, دنیا میں اللہ نے صلہ عطا کیا, بغیر کوشش کے اتنے بڑے گھرانے کی تینوں بیٹیوں کو بہو بنا دیا. اور اللہ اکبر, پھر جس سے محمد ابن ابو بکر سے جو بیٹا پیدا ہوا اسے قاسم کہتے ہیں, اور وہ قاسم سسر بنے امام محمد باقر کے, اور قاسم کے گھر جو نواسا پیدا ہوا وہ سیدنا امام جعفر صادق کی شکل میں پیدا ہوا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. پھر جو عبداللہ ابن عمر کے گھر بیٹا پیدا ہوا وہ حضرت سالم عمر ابن خطاب کا, اللہ اکبر, حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کا پوتا بنا. اور اس سے جو بیٹی پیدا ہوئی اس سے پہلی صدی کا مجدد حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی پیدائش ہوئی. اور اس کے بعد جو امام حسین کی بہو بنی اس سے جو شہزادہ پیدا ہوا اسے دنیا سید سجاد, عابد کربلا, امام زین العابدین کی حیثیت سے جانتی ہے, اور امام مہدی تک پھر امام اسی کی نسل میں پیدا ہوا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ان سے غریب نواز. اگر کافر نیکی کرے تو دنیا میں نیکی کا صلہ یہ ملے کہ اس کی بیٹیاں اتنے بڑے گھرانے کی بہویں بن جائیں. اگر مومن نیکی کرے تو اس کی کیا برکت ملے. رشتے کی اوقات کیا ہے, نیکی کر کے تو دیکھو. رشتے کی اوقات کیا ہے, نیک بن کے تو دیکھو. روزی کی حیثیت کیا ہے, نیک بن کے تو دیکھو. عزت کی حیثیت کیا ہے, نیک بن کے تو دیکھو. اللہ کے بن جاؤ, ساری نعمتیں قدموں میں چل کر آئے گی. لیکن ہم اس کے لیے تیار نہیں ہوتے. گناہ گناہ گناہ, جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے, اس لیے گناہوں سے توبہ کرو. سرکار غریب نواز کے ملفوظات پڑھنے کی طرف چلا تھا لیکن وقت تمام ہوا. غریب نواز فرماتے ہیں سب سے پہلے غریب نواز فرماتے سب سے پہلے قیامت کے دن نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو نمازوں کی توفیق عطا فرمائے, گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنی قبر کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.